شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، اچھے بڑے سے بڑے علماء اس قول کو بیان کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ کے اندر لکھا ہے، بحجت الاسرار کے اندر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن انہوں نے مصنفین نے بھی کیا کیا بھائی، ان کے سامنے جو بات آئی انہوں نے اس کو لکھ دیا۔ اور ابن ماجہ کے اندر تمام ایسی احادیث سیاہ ستہ میں موجود ہیں جو ضعیف ہیں کہ نہیں ہیں، تمام ضعیف احادیث سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں۔ تو بحجت الاسرار کے اندر آ جانا یا کسی بھی ان کی تعریف و توصیف پر کوئی کتاب اگر ہے اس میں آ جانا، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ واقعہ وہ بات صحیح ہو۔ بھائی آپ سوچ کر دیکھیے کہ کوئی مومن بندہ، نیک بندہ اتنا تکبرانہ جملہ نہیں بول سکتا۔ آپ بولتے ہو کسی سے، آپ کسی سے کہتے ہو، صدیق اکبر نے کسی سے کہا کہ میرا قدم تمام صحابہ کرام کی گردن پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ جملہ نہیں بولا کہ میرا قدم وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گردن پہ، کبھی نہیں کہا۔ یہ تکبرانہ جملہ کوئی ولی کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، مدہوشی کے عالم میں کہا تھا، اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا تھا۔ تو بھائی جو مدہوشی کے عالم میں کوئی ولی کوئی جملہ بولے تو وہ جملہ دلیل نہیں بن سکتا۔ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ دیکھیں نا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ آپ اکثر وجد میں آ کر، عالم وجد میں آ کر کہا کرتے تھے کہ انا الحق، میں خدا ہوں۔ تو کیا آپ اس جملے کو دلیل بنا کے انہیں خدا مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ جس وقت انہوں نے کہا تھا وہ عالم ہوش و حواس میں نہیں تھے، عالم وجد میں کہا تھا۔ رب نے انہیں اپنی رب ان کی زبان بنا ہوا تھا، رب نے وہ جملہ کہا تھا۔ شمس تبریز نے انا الحق کا دعویٰ کیا، انا الحق کے نعرے لگائے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نا کہ نہیں حقیقت میں انہوں نے عالم ہوش و حواس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو خدا کی قسم پھر ذات مشکوک ہو جائے گی، پھر عبد القادر جیلانی کی ولایت میں شک ہو جائے گا کہ بھئی ایک ولی ایسا تکبرانہ جملہ کیسے بول سکتا ہے۔ یہ ایک چمچماتے ہوئے مولوی صاحب نے جو کہا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان کیا کہ میرا قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر، تو بایزید بسطامی نے بھی گردن جھکا دی، حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار نے بھی اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یار وہ ان کا دور ہی نہیں تھا، گردن انہوں نے کہاں سے جھکا دیا؟ دور یہ آ چکا ہے نا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان تم ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے۔ اب اس میں ابا جان کی کوئی کمی ہے یار کہ وہ پہلے انہیں پیدا ہی ہونا تھا؟ تو یہ تمہارا بغض بول رہا ہے، عداوت بول رہی ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ کرو گے جب سمجھ میں آئے گا نا، تاریخ کا مطالعہ انسان کرتا نہیں ہے، جیسا دیس ویسا بھیس انسان بنا کے تقریریں کرنے سے مطلب ہے، نذرانوں سے مطلب ہے۔ تو کہیں کا سر کہیں کے پیر لگا کے بس ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے نا کہ جس کا جلسہ ہوگا اس کی صفت، اس کی شان عظمت بیان کرنا ہے، وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کیسا ہے کیا، انہیں اس چیز سے مطلب نہیں ہے، انہیں نذرانے سے مطلب ہے، انہیں نذرانہ ملنا چاہیے۔ تو بھائی جو بات صحیح ہے، تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن خدا کی قسم حقیقت پر مبنی بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی کیا تھی؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے عید کی مبارکباد پیش کی کہ عید کی خوشی اس نے ظاہر کی اور عید کی مبارکباد پیش کی کہ آج عید کا دن آپ کو مبارک ہو۔ تو حضرت عبد القادر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص تو مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہا ہے؟ میری خوشی تو اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں گا اور میرا ایمان میرے ساتھ سلامت اور باقی رہے گا، مجھے اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ بہرحال اولیاء کرام کی عظمت عزت ہمارے سراکوں پر، کوئی بھی ادنا سے ادنا ولی ہو اس کے قدموں سے ابری ہوئی اٹھی ہوئی نکلی ہوئی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن ہم غلو کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔